عشق مجازی سے عشق حقیقی کی داستان۔ ایک مزدور کا ملکہ سے عشق کرنے کا انجام۔ گوہر شاد مسجد حرم امام رضا علیہ السلام میں واقع فیروزی رنگ کے گنبد والی ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا اندرونی حصہ ایرانی کاریگروں کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مسجد کے ساتھ عشق کی ایک خوبصورت داستان جڑی ہوئی ہے، اور یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا ایک حقیقی روح پرور واقعہ ہے۔ یہ ایک مزدور کے ملکہ سے عشق کرنے کے انجام کا عجیب واقعہ ہے۔ ملکہ گوہر شاد ایک باحجاب اور مذہبی خاتون تھی۔ نقاب ہمیشہ ان کے چہرے پر آویزاں رہتا۔ انہوں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے برابر میں مسجد تعمیر کرنے کا قصد کیا۔ انہوں نے اس کام پر مامور تمام مزدوروں اور معماروں کو ہدایت کی کہ انہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں دوگنا اجرت دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب لوگ کام کرنے کے دوران باوضو رہیں گے، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور بدکلامی نہیں کریں گے، اخلاق اسلامی اور یاد خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور ایسے مزدور جو ساز و سامان کی حمل و نقل کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان بے زبانوں کے آب و دانے کا خیال رکھیں گے، ان پر اضافی وزن نہ ڈالیں گے اور ان کو زود و کوب بھی نہیں کریں گے۔ ملکہ گوہر شاد مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد جایا کرتی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد گئیں تو ہوا کی وجہ سے ان کا نقاب تھوڑا سا ہٹ گیا اور ایک نوجوان مزدور کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، لہٰذا جوان اپنا دل کھو بیٹھا اور گوہر شاد کے عشق میں اتنا بے صبر و لاچار ہو گیا کہ بیماری کے بستر تک جا پہنچا۔ بہت دن گزر گئے، جب وہ کام پر نہ آیا تو گوہر شاد نے اس کی طبیعت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، لہٰذا گوہر شاد اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی۔ دن گزرتے گئے مگر جوان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی موت کو یقینی جان کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں ملکہ گوہر شاد سے مل کر انہیں اس قصے سے آگاہ کریں گی، چاہے اس کے لیے اسے جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ لہٰذا ایک دن اس نے جا کر ملکہ سے سارا قصہ بیان کیا اور ملکہ کے رد عمل کی منتظر ہوئی۔ رحم دل ملکہ نے مسرت بھرے انداز میں اس سے کہا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مجھے پہلے ہی بتا دیتی تاکہ میں کسی بندہ خدا کی تکلیف دور کرنے کے کام آ جاتی۔ اس نے جوان مزدور کی ماں سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہہ دو کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 امور کا انجام پانا لازمی ہوگا۔ ایک یہ کہ میرے مہریہ کے طور پر اسے اس نو تعمیر شدہ مسجد میں 40 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اگر راضی ہے تو جا کر مسجد میں اعتکاف شروع کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے راضی ہو جانے کے بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ اگر شرائط منظور ہیں تو اپنے کام پر شروع ہو جائے۔ جوان عاشق کو جب گوہر شاد کا یہ پیغام پہنچا تو اس خوشخبری سے اس کی طبیعت میں ہی بہتری آنا شروع ہو گئی اور کہا، 40 دن تو کچھ بھی نہیں، اگر 40 سال بھی کہیں تو میں حاضر ہوں۔ وہ گیا اور اس امید سے جا کر مسجد میں بیٹھ گیا کہ اس کی عبادت کے بدلے خدا اسے گوہر شاد جیسی بیوی سے نوازے گا۔ 40ویں دن گوہر شاد نے جوان کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ اگر وہ راضی ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے۔ قاصد نے جوان سے کہا، کل تمہارے 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، ملکہ تمہاری منتظر ہے کہ اگر تم راضی ہو تو وہ بھی اپنی شرط پوری کریں۔ جوان عاشق کہ جس نے گوہر شاد کے عشق میں نماز شروع کی تھی، اللہ کی عبادت شروع کی تھی، نماز کی حلاوت سے اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے قاصد سے کہا، گوہر شاد ملکہ سے کہنا، اولاً تو میں ان کا شکر گزار ہوں، دوسرا یہ کہ اب مجھے ان سے شادی کا کوئی شوق نہیں رہا۔ قاصد نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم گوہر شاد کے عاشق نہیں ہو؟ جوان نے کہا، جس وقت گوہر شاد کے عشق نے مجھے بیمار کیا تھا اس وقت میں اصلی معشوق سے ناآشنا تھا، لیکن اب میرا دل صرف خدا کے عشق میں تڑپتا ہے اور دھڑکتا ہے اور اس کے سوا کسی کو معشوق تسلیم نہیں کرتا۔ میں خدا سے مانوس ہو چکا ہوں اور اسی سے مجھے سکون ملتا ہے، لیکن میں گوہر شاد خاتون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا سے آشنا کیا اور ان کی باعث ہی مجھے حقیقی معشوق ملا۔ وہ جوان اسی مسجد گوہر شاد کا پہلا پیش امام بنا
اور مطالعہ کرتے کرتے ایک فقیہ اور عالم بن گیا اور آیت اللہ کے درجے تک جا پہنچا۔ یہ شخصیت آیت اللہ شیخ محمد صادق ہمدانی تھے۔ جب مسجد گوہر شاد کی تعمیر شروع ہوئی تو دو مسائل سامنے آئے۔ ایک پانی کی عدم دستیابی، کیونکہ وہاں پانی میسر نہیں تھا اور اونٹوں کے قافلوں کے ذریعے توس یا نیشا پور سے پانی لانا پڑتا تھا، اور دوسرا امام کے حرم کے پاس ایک غریب بوڑھی عورت کی جھونپڑی تھی۔ ملکہ نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اس بڑھیا کی جگہ خریدنے کی کوشش کی، مگر وہ خاتون نہ مانی، یہاں تک کہ ملکہ خود اس بڑھیا کے پاس پہنچی، اپنی مجبوری، اپنے خواب کا ذکر کیا، اپنی منت کا ذکر کیا اور مسجد بنانے کی خواہش ظاہر کی، مگر بڑھیا نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی وجہ دنیاوی مال و دولت نہیں تھی۔ وہ بڑھیا روضہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت پر خود کو وقف کر چکی تھی۔ دن بھر قبر مطہر اور حرم میں صفائی پاکیزگی کا خیال رکھتی، جاروب کشی کرتی، حرم مطہر کے کبوتروں کو دانہ ڈالتی، جو بھی زائر زیارت کے واسطے آتا اس کا استقبال کرتی، قیام و طعام کا بندوبست کرتی۔ بالخصوص رات کے وقت نہ صرف قبر مطہر پر چراغ روشن کرتی بلکہ زائرین کے لیے بھی رات کے وقت روشنی کا بندوبست کرتی۔ رات کے وقت مشہد مقدس پہنچنے والے زائرین دور سے ان چراغوں کی روشنی سے امام کے حرم کا راستہ پا لیتے اور قبر مطہر تک پہنچ جاتے۔ سردی، گرمی، بہار، سال کے تمام موسموں میں اس کی یہی روٹین رہتی۔ ملکہ کا مدعا جان کر اور بے حد اصرار پر اس نے اتنی حامی بھری کہ اس کی وفات کے بعد اس کی جھونپڑی مسجد میں شامل کر لی جائے۔ کچھ عرصے بعد اس بوڑھیا خاتون کی وفات ہو گئی اور مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، مگر پانی کی دستیابی پھر بھی ایک مشکل کام تھا۔ لہٰذا علماء سے رابطہ کیا گیا کہ عمل قرآن کے ذریعے ایسی جگہ کی نشاندہی کریں جہاں کنواں کھودنے پر پانی مل سکے۔ اس 40 روزہ چلا کشی کے دوران ایک عالم دین کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اسی جگہ جس جگہ پر اس بڑھیا کی جھونپڑی تھی اگر کھدائی کی جائے تو پانی مل جائے گا۔ لہٰذا اسی جگہ پر جب کھدائی کی گئی تو پانی کا ابلتا ہوا چشمہ جاری ہوا، جو آج تک جاری ہے، اور اس صحن میں خوبصورت چشمے کی خوبصورت حوض کی شکل میں جاری و ساری ہے، جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، جس سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معرفت آل محمد کے ساتھ فرزند رسول و عالم آل محمد کی تربت کی خدمت کا اجر پروردگار نے اس بڑھیا کو آخرت میں بھی دیا ہوگا، مگر دنیا میں اس طرح سے نواز دیا کہ اس کی جھونپڑی سے جو پانی جاری کیا، آج حرم امام رضا علیہ السلام کے اطراف میں پانی اسی حوض سے سپلائی ہوتا ہے۔ مزید برآں جتنے لوگ بھی قصد زیارت کے لیے آتے ہیں وہ حرم کے اندر یا مسجد گوہر شاد میں اسی پانی سے وضو کرتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی وضو کر کے زیارت یا اعمال انجام بجا لاتے ہیں، اس تمام کار خیر کے اجر میں وہ بڑھیا بھی شامل رہتی ہے، جس کو محبت امام رضا علیہ السلام کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، اور اس کے درجات جوار آل محمد میں بلند تر رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔